حضرت عدی کہتے ہیں یہ بات میں نے دل میں سوچی کہ یہ گنڈے کہاں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول سے میں نے نہیں کہا، لیکن دل میں خیال آیا اللہ کے نبی کہہ رہے ایک عورت اکیلے آئے گی اور اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور یہ گنڈے کہاں چلے جائیں گے، میں نے دل میں سوچا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے عدی میرے بعد اگر تم زندہ رہے تو تم ایک اور چیز دیکھو گے، میرے بعد اللہ نے اگر تمہیں لمبی زندگی دی تو تم ایک اور چیز دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ لگیں گے، یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ آ جائیں گے۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ کسریٰ جو بہت طاقتور اور پاورفل آدمی تھا، جیسے آج کے زمانے میں امریکہ بہت پاورفل ہے اور جلدی لوگ اس سے کوئی بھی آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایسے اس زمانے میں کسریٰ کا بڑا زور تھا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے عدی میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کون سی کسریٰ کی بات آپ کر رہے ہیں، کس کسریٰ کی بات آپ کر رہے ہیں، کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اسی کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، اسی ایران کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی ایران کے بادشاہ کی بات۔ تو میں نے دل میں سوچا اللہ کے نبی اتنے بڑے پاورفل آدمی کے خزانے کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی بات بیکا نہیں کر پاتا، جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا، جس کا کوئی کچھ نہیں کر پاتا، اس کے خزانے ہم معمولی اور ٹوٹی پھوٹی تلواروں سے لڑنے والے صحابہ کرام کے ہاتھ میں آ جائیں گے؟ ان کی تلواروں کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کی ڈھالوں کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کے تیر و کمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ہماری ٹوٹی ہوئی تلواریں ان کے خزانے کو فتح کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا اے عدی میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم تیسری چیز بھی دیکھو گے، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی لے کر نکلیں گے، اپنے گھروں سے سونا لے کے نکلیں گے، چاندی لے کے نکلیں گے، وہ گھر سے باہر آئیں گے، غریبوں کو تلاش کریں گے، غریبوں کو ڈھونڈیں گے، غریبوں کو تلاش کریں گے کہ میں سونا کسی غریب کو دے دوں، لیکن ان کے ہاتھ کا سونا کسی غریب کو نصیب نہیں ہوگا، کوئی غریب ہی نہیں ملے گا، وہ سونا غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن جب لوٹیں گے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، وہ سونا اپنا واپس اپنے گھر میں لے کر جائیں گے۔ لوگ اتنے امیر ہو چکے ہوں گے کہ سونا اور چاندی بھی قبول کرنے والے کوئی نہیں ملیں گے۔ حضرت عدی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا اور کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے یہ 3 پیشین گوئیاں کی تھی، ان 3 پیشین گوئیوں میں 2 پیشین گوئیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، 2 چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، 2 چیزیں میں دیکھ چکا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو گیا ہے، اتنی شانتی پیدا ہو چکی ہے کہ ایک عورت سیریا سے اکیلے آتی ہے، ایک عورت ملک شام سے اکیلے آتی ہے اور مکے میں داخل ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتی ہے اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے۔ اس کو اپنی عزت و آبرو کے لٹنے کا ڈر نہیں، اس کو اپنے مال و دولت کے لٹ جانے کا ڈر نہیں، اس کا سامان اس کی اونٹنی پر بندھا رہتا ہے لیکن اس کے سامان کو کوئی چھونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ اونٹنی پر لگا ہوا سامان مسجد خانہ کعبہ کے باہر بھی اگر کھڑا کر دے اور اپنے اونٹنی کو باندھ دے تو وہ طواف کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد جب واپس جاتی ہے تو اپنی اونٹنی پر سامان کو ویسا ہی لگا ہوا دیکھتی ہے، وہ اکیلی آتی ہے اور اکیلے جاتی ہے، اس عورت کو کوئی چھیڑنے والا نہیں پیدا ہوا ہے۔ یہ سب مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، قبیلے طے کے گنڈے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، سب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ امن اس لیے پیدا ہوا ہے، یہ امن اس لیے قائم ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے عدل قائم کر دیا ہے، چور کے ہاتھ
काटे गए, जानी को संसार किया गया, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो बदले में उसको कत्ल किया गया, अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ा तो बदले में उसका भी हाथ तोड़ा गया, अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी गई। जब ये अदल कायम हुआ तो फिर अरब के अंदर अमन पैदा हो गया, शांति पैदा हो गई। इसलिए इस औरत को अमन और शांति मिली क्योंकि अरब के अंदर अदल पैदा कर दिया था अल्लाह के नबी ने। पहली चीज तो मैं देख रहा हूं कि अब औरत अकेले आती है और अकेले जाती है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं रहता। खाना बहुत ज्यादा बच गया है, खरीदा हुआ चावल स्टैंडर्ड खाना है, 60 रुपये से 25 रुपया 30 रुपया कर दिया गया है। जाइए 25 रुपया देके खा के जब जाएंगे